السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج شبنم کمالی کے تعلق سے ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے شبنم کمالی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی حالات زندگی۔ شبنم کمالی ریاست بہار، ضلع سیتامڑھی اور پوکھریرا گاؤں میں 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور شبنم کمالی کو روحانی اور صوفیانہ شاعری میں خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے کلام میں عشق رسول، حب اہل بیت، تصوف، دردمندی اور روحانی سوز نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ان کی کئی نعتیں اور غزلیں مختلف مجموعوں میں شائع ہو چکی ہیں، جن میں خاص طور سے قابل ذکر انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحابہ عقیدت ہیں، جو عام طور سے مشہور و معروف ہیں۔ اور انہوں نے کئی غزلیں اور ان کی کئی نعتیں اور غزلیں مختلف مجموعوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ شبنم کمالی اللہ اور اس کے رسول کے سچے عاشق رسول تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ دین اسلام کی تبلیغ اور روحانی اقدار کے فروغ کے لیے وقف کر دی، اور اپنی تقریروں کے ذریعے سے اور شعری تخلیقات سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور ان کی وفات 19 اگست 2004 عیسوی کو ہوئی۔ آئیے اب اس مضمون کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں شبنم کمالی کے بارے میں۔ شبنم کمالی، جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ دھیان دیں کہ ایک ہوتا ہے تخلص اور ایک ہوتا ہے اصلی نام۔ اصلی نام آپ کا مصطفیٰ رضا ہے اور تخلص شبنم ہے۔ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ شاعر جب اپنی شعر بیان کرتا ہے تو شعر کے آخری مصرے میں اپنے نام کو لاتا ہے، اور وہ نام جو اصلی نام ہے اس سے ہٹ کر کے ہوتا ہے، تو جو نام شعر میں آخری مصرے میں جو نام لایا جاتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ آگے جب خدائے حمد و عز و جل پڑھیں گے تو اس میں آپ کا یہ تخلص بھی آئے گا، وہاں پہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اتنا سمجھ لیں کہ اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے اور آپ کا تخلص شبنم کمالی ہے، شبنم ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے، شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا، ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحابہ عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی ہی کی تحقیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی وفات 19 اگست 2004 عیسوی بمطابق 1 رجب المرجب کو ہوئی۔
عزیز طلبہ، سبق کو پڑھنے کے بعد اب اس تعلق سے جو سوال و جواب ہیں اس کو ابھی پڑھ لیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ دھیان رکھیں کہ جس سبق کے تعلق سے جو سوال اور جواب کتاب کے اندر آئے ہیں اس کو اسی سبق میں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ وہ باتیں یاد ہو جائے، ذہن نشی ہو جائے۔ اور 3 سبق کا ملا کر کے جیسے کہ حمد، شبنم کمالی اور حمد خدائے عز و جل، یہ تینوں سبقوں کو ملا کر کے ایک ہی جگہ پر سوال و جواب کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو کتاب میں سوال و جواب ہے تینوں سبق کا، ہر سبق کے ساتھ اس کا سوال و جواب میں پیش کر دوں گا تاکہ وہ باتیں دماغ میں بیٹھ جائیں، یاد ہو جائیں۔ تو جو شبنم کمالی کے تعلق سے جو سوال و جواب ہے کتاب کے اندر اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، عزیز طلبہ، تو آئیے اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور مختصر ترین سوالات یہ ہیں، اور مختصر سوال یہ ہے، اور یہ طویل سوال ہے۔ تینوں ملا کر کے ہم نے ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ جواب: شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے شبنم کمالی پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے تھے۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ جواب: شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 عیسوی کو ہوا تھا۔ سوال: شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ یہ مختصر سوال ہے۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ جواب: شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے درج ذیل ہیں: انوار عقیدت، ضیاء عقیدت، ریاض عقیدت۔ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ جواب: شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا۔ وہ جدید دور کے شعراء میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو نظم کو نئے اظہار بخشا اور اس میں فکری گہرائی پیدا کی۔ ان کی شاعری میں نعتیہ رنگ غالب ہے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عظمت کو دلنشیں انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے کلام میں جذبات، عقیدت، فکری وسعت اور زبان و بیان کی خوبصورتی نمایاں ہے۔ ان کا اسلوب سادہ مگر پر اثر ہے جو دل میں اتر جاتا ہے۔ ان سوال و جواب کو آپ اپنے دماغ میں بیٹھا لیں گے، اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دماغ میں بیٹھا لیں اور پھر اپنے حساب سے آپ اس کو لکھ دیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔